بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ بحری جہاز کے عرشے کی ریلنگ سے ٹیک لگائے میں سمندر میں اترے چاند کے عکس کو گھور رہا تھا۔ جہاز سب گرفتاری کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ مجھے اپنے کیبن میں بے چینی سی ہو رہی تھی تو میں اپنے کیبن سے نکل کر عرشے پر آ گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ عرشہ بالکل خالی تھا۔ تمام مسافر اپنے اپنے کیبنز میں آرام کر رہے تھے جبکہ جہاز کا عملہ اپنے کاموں میں مگن تھا۔ میں اکیلا ہی عرشے پر کھڑا سمندر کو گھور رہا تھا۔ یہ بحری جہاز امریکہ سے فرانس جا رہا تھا۔ میں اس جہاز میں میکسیکو سے بیٹھا تھا۔ ہوائی جہاز کی نسبت میں بحری جہاز کے سفر کو ترجیح دیتا ہوں، شاید اس لیے کہ یہ مجھے ایک شاہی سواری لگتی تھی۔ میں کل دوپہر کو اس جہاز میں میکسیکو کی بندرگاہ سے بیٹھا تھا۔ اب یہ جہاز مجھے 6 دن کے سفر کے بعد فرانس کے ساحل پر اتار دے گا۔ میں 2 ماہ سے امریکہ اور میکسیکو کی سیر کو نکلا تھا اور اب اپنا سفر ختم کر کے اپنے وطن فرانس لوٹ رہا ہوں۔ کل دوپہر میں اس بحری جہاز نے میکسیکو کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا اور فرانس کی جانب اپنا سفر شروع کیا جو 6 دن پر محیط ہے۔ جہاز پر بیٹھتے وقت میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اگر سفر میں اچھے ساتھی مل جائیں تو سفر خوشگوار گزرتا ہے۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ مجھے کیبن نمبر 8 الاٹ ہوا تھا جو آخری کیبن تھا۔ کیبن نمبر 59 اور 68 مسٹر فیبرس مارکوس کے پاس تھا جو اپنی خوبصورت بیوی پامیلا مارکوس اور اپنی جوان سال بیٹی صوفی روڈوس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ میری ان سے ملاقات کل شام ہوئی۔ مسٹر فیبرکس ایک زندہ دل انسان ہے۔ میری ان سے فوراً دوستی ہو گئی، مگر ان کی بیوی تھوڑی ریزرو سی خاتون ہیں۔ ان کی جوان سال سالی صوفی ایک ماڈرن اور زندہ دل لڑکی ہے۔ میری اس فیملی سے فوراً دوستی ہو گئی، خاص کر کے فیبرکس سے اور اس کی سالی صوفی سے۔ کل رات 12 بجے تک صوفی میرے ساتھ جہاز کے بار میں بیٹھی رہی۔ اس نے میرے ساتھ کافی ڈانس بھی کیا۔ صوفی تو شاید اور بھی رکتی، مگر صوفی کی بہن اسے زبردستی اپنے ساتھ کیبن میں لے گئی۔ مسٹر اور مسز مارکوس اور صوفی روڈوس کے ہمراہ مجھے سفر کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ صوفی کے جانے کے بعد میں بھی اپنا جام ختم کر کے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ چونکہ میں کافی تھکا ہوا تھا لہٰذا مجھے فوراً ہی نیند آ گئی، مگر 2 گھنٹے بعد ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں بے چینی محسوس کرنے لگا۔ عموماً بحری سفر کے دوران اس طرح گھبراہٹ ہوتی ہے، لہٰذا کچھ دیر میں اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ جب میری بے چینی بالکل ختم نہیں ہوئی تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور اپنے کیبن سے نکل کر عرشے پر آ گیا۔ عرشے کی ریلنگ سے میں ٹیک لگا کر آسمان کو گھورنے لگا۔ آسمان پرسکون تھا، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، فضا مکمل صاف تھی اور بحری سفر کے لحاظ سے آئیڈیل موسم تھا۔ ہوا بھی ٹھنڈی اور فرحت بخش چل رہی تھی۔ مجھے یہاں آ کر سکون ملا تو میں نے اطمینان کی ٹھنڈی سانس بھری اور عرشے کی جانب دیکھنے لگا۔ عرشے پر کوئی نہیں تھا، عرشہ بالکل خالی تھا۔ میں کچھ دیر عرشے کو گھورتا رہا اور پھر سمندر کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت مجھے کچھ کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کسی کی کرب میں ڈوبی ہوئی سسکاریاں بھی میرے کانوں سے ٹکرائیں تو میں چونک اٹھا۔ سسکاریوں کی آواز اتنی پردرد تھی کہ میرا دل دھڑک اٹھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی شدید زخمی حالت میں رو رہا ہو۔ میں نے آواز کی سمت میں دیکھا مگر عرشے پر اندھیرا تھا، چاند کی روشنی اتنی نہیں تھی کہ سب کچھ واضح نظر آئے۔ میں ہلکی روشنی میں آنکھیں پھاڑے آواز کی سمت دیکھ رہا تھا مگر مجھے اس سمت کچھ نظر نہیں آیا تو میں اس کی جانب بڑھا۔ کون ہے وہاں؟ میں اس سمت بڑھتے ہوئے بولا، مگر جواب میں مجھے صرف سمندر کی موجوں کا شور اور سمندری ہوا کی سائیں سائیں سنا دی۔ کون ہے وہاں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ میں دوبارہ بولا مگر اس بار کوئی آواز نہیں آئی تو میں مزید اس سمت کی جانب بڑھا جہاں سے پہلے سسکاریوں کی آواز آئی تھی۔ اس جانب لائف بوٹس اور چھوٹی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بڑے بحری جہازوں میں ایمرجنسی کے لیے یہ چھوٹی کشتیاں اور لائف بوٹس رکھی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر جہاز کو کچھ نقصان ہو جائے اور وہ سفر کرنے کے قابل نہ رہے تو مسافر ان کشتیوں کے ذریعے اپنی جان بچا سکیں۔ میں ان کشتیوں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی دبلا پتلا آدمی
جس کے پورے جسم پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور اس کے پاس سے عجیب بدبو آ رہی تھی۔ وہ شخص وہاں کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس شخص سے پوچھا تھا۔ میں ایک بد نصیب اور قسمت کا مارا شخص ہوں جسے اس کے اپنوں نے دھوکہ دیا۔ وہ شخص بولا۔ تمہیں کس نے دھوکہ دیا اور اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں اس شخص سے کئی سوالات کر دیے۔ تم یہ کشتی کھول کر اسے سمندر میں اتارنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ شخص میرے دیگر سوالات کو نظر انداز کر کے میرے آخری سوال کے جواب میں بولا۔ اس شخص کی بات سن کر میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اس شخص کی بات پر بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ شخص اتنی رات کو ایک چھوٹی کشتی کیوں سمندر میں اتارنا چاہتا ہے۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ شخص کوئی مجرم ہے اور جہاز میں کوئی جرم کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ شاید جہاز میں کسی شخص کے پاس سے اس نے کوئی قیمتی چیز چرائی ہو۔ اس سوچ کے میرے ذہن میں آتے ہی میں نے تیکھی نظروں سے اس شخص کو دیکھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شن نام ہے میرا۔ میکسیکن ہو؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ میری مدد کرو۔ تم ہوائی جہاز سے فرار ہونا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ دراصل اس کشتی میں ایک لاش موجود ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو معلوم ہو کہ یہاں کوئی لاش ہے۔ تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ نہیں تو، قتل تو ان لوگوں نے کیا ہے۔ میں تو صرف انصاف کر رہا ہوں۔ تمہارے انصاف کی ایسی کی تیسی۔ میں ابھی جہاز کے عملے اور کیپٹن کو تمہارے بارے میں اور اس قتل کے بارے میں جا کر بتاتا ہوں۔ میں غصے سے چیخا تو شے نے دھیرے سے مسکرایا، پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ورنہ میں تمہیں ایسی دردناک موت دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میرے پیر من کے بھاری ہو رہے تھے۔ میرے ہی پیروں نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ میں خوف سے لرزتا وہیں کھڑا شینے کی آنکھوں میں دیکھتا دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھنے لگا اور وہ میری جانب۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ میں اپنی نظریں اس کی نظروں سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ میرے اعصاب دھیرے دھیرے میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں خالی ذہن تھا۔ میں اپنے بستر پر اٹھا، چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں تو وہاں عرشے پر بے ہوش پڑا تھا۔ اپنے کیبن کے بستر پر کیسے آ گیا؟ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، پھر سوچا کہ یہ یقیناً اسی شخص کی حرکت ہوگی۔ اس نے مجھے بے ہوش ہونے کے بعد بستر پر لا کر ڈال دیا ہوگا۔ اف خدایا، مجھے اس بارے میں جہاز کے کیپٹن کو بتانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں کیبن سے نکلنے کے لیے دروازے کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک ہی گیا۔ میری آنکھیں خوف سے اپنے حلقوں سے باہر نکلنے لگیں کیونکہ دروازے کی کنڈی بند تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر شے نے مجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو پھر اندر کی کنڈی کیسے بند تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر جانے کی بجائے بستر پر واپس آ کر رات گزرے واقعات کے بارے میں غور کرنے لگا۔ سوچا کہ کہیں رات کو میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا۔ اب میرا اعتماد متزلزل ہو رہا تھا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ رات والا واقعہ کہیں میرے دماغ کا فطور تو نہیں ہے۔ میں سوچوں میں ڈوبا اپنے بستر پر بیٹھا تھا کہ زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اولیور مانیٹر۔ مجھے دروازے کے باہر سے ایک پریشانی سے بھرپور آواز سنائی تھی۔ کسی نے میرا نام پکارا تھا۔ میں نے دیکھا دروازے پر مسز فیبرکس مارکوس کھڑی تھیں۔ گڈ مارننگ مسٹر اینڈ مسز مارکوس۔ میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے ان دونوں کو گڈ مارننگ کہا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ رات کو خیر تو تھی نا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، بس سب ٹھیک ہے، ذرا میری طبیعت بھاری تھی۔ اچھا، صوفی کا کہیں پتہ نہیں لگ رہا؟ ہم لوگ 2 گھنٹے سے اسے تلاش کر رہے ہیں، پامیلا مارکوس نے میرے سوال کے جواب میں کہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ اس کے کیبن میں ہو، میں نے کہا۔ ہم نے ہر ممکن جگہ پر صوفی کو ڈھونڈ لیا ہے مگر وہ نہیں ملی۔ آپ لوگوں نے آخری بار صوفی کو کب دیکھا تھا؟ اب میں بھی پریشان ہو گیا۔ رات کو گڈ نائٹ کہہ کر وہ اپنے کیبن میں چلی گئی تھی۔ صبح وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اچھا، جہاز کے کپتان کو آپ نے انفارم کیا؟ نہیں، ابھی نہیں۔ اگر وہ 1 آدھ گھنٹہ اور نہ ملی تو ہم جہاز کے عملے کو مطلع کریں گے، فیبرکس نے جواب دیا۔
پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اگر صوفی آپ کو کہیں نظر آئے تو اس کو واپسی کا کہیے گا۔ پامیلا نے واپس مڑتے وقت مجھے مخاطب کیا۔ فیبرکس مارکوس اور پامیلا مارکوس کے جانے کے بعد میں اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ مجھے رات والا واقعہ ابھی تک یاد آ رہا تھا، وہ شخص جس کے جسم پر سفید پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ پھر میں ان پریشان خیالات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ سوچوں کا رخ صوفی روڈوز کی جانب موڑ دیا۔ سوچنے لگا کہ آخر صوفی کہاں جا سکتی ہے۔ بہرحال ہر قسم کے سوالات سے جان چھڑا کر میں ناشتہ کرنے چلا گیا۔ سب لوگ ناشتے کے ساتھ ساتھ دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں بھی دھوپ کی ہلکی ہلکی تمازت سے لطف لے رہا تھا۔ اس وقت میری نظر جہاز کے عرصے کے اس کونے میں اٹھی جہاں پر ایمرجنسی کے لیے لائف بوٹس رکھی تھیں۔ وہاں پر دیکھتے ہی مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا، ساتھ ہی شنے بھی میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں جہاز کے مسافروں کی لسٹ چیک کروں کہ اگر وہ کہیں جہاز کے عملے میں موجود تھا تو میں یہ پتہ کروں کہ وہ کہاں ٹھہرا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے ایک کونے پر بھرپور نظر ڈالی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جہاز کے ایک ملازم کی چیخ ابھری۔ ملازم کی چیخ سن کر جہاز کا کیپٹن اور چند ملازم جلدی سے اس جانب بڑھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جہاز کے اسی حصے میں پہنچا جہاں پر سے جہاز کے ملازم نے چیخ ماری تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں چیخے ہو؟ جہاز کے کیپٹن نے چیخ مارنے والے ملازم سے پوچھا۔ سر، اس کشتی میں ایک لاش ہے، اس نے چلا کر کہا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد جہاز کے ملازم لاش کو کشتی سے اتار کر لے آئے اور جہاز کے عرصے پر لٹا دیا۔ میں نے لاش کے چہرے کی جانب دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ لاش کا چہرہ اذیت کے مارے کافی بگڑا ہوا تھا مگر پھر بھی پہچان میں آ رہا تھا۔ وہ لاش صوفی روڈوز کی تھی جسے اس کی بہن اور بہنوئی صبح سے تلاش کر رہے تھے۔ صوفی کی لاش کی برآمدگی کی خبر جہاز میں آنن فانن چاروں طرف پھیل گئی۔ لاش کے گرد جہاز کے مسافروں کا ہجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صوفی کی لاش کو دیکھ کر پامیلا اپنے حواس کھو بیٹھی اور زور زور سے رونے لگی۔ فیبرکس نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ پامیلا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جہاز کے تمام مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جہاز کے کیپٹن ارتقال اس صورتحال سے نمٹنے میں مشکل پیش آ رہی تھی مگر اس نے اپنے تجربے سے صورتحال پر قابو پا لیا اور جہاز کے مسافروں کو مطمئن کر کے ان کے کیبنز میں بھیج دیا۔ پھر اس نے فیبرک سے چند باتیں کیں۔ صوفی کی لاش کو 1 گھنٹے بعد مذہبی رسومات کے ساتھ ادائیگی کے بعد بحری اصولوں کے مد نظر سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا۔ جب سمندر کی لہروں کے سپرد کیا گیا تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ آخری آنسوؤں کے ساتھ صوفی کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دیا گیا۔ پورا دن جہاز کے عملے کے افراد مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ مجھ سے بھی صوفی کے بارے میں سوالات کیے گئے کیونکہ رات کو آخری آدمی میں ہی تھا جس سے ملنے کے بعد پامیلا صوفی کو لے کر چلی گئی تھی۔ میں بھی اس کیس میں خاصی دلچسپی لے رہا تھا اور ساتھ میں شنے کو بھی ڈھونڈ رہا تھا مگر مجھے شنے پورے جہاز پر کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے بہانے سے جہاز پر سوار تمام مسافروں کی فہرست بھی چیک کر لی مگر شنے کا نام کہیں بھی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ آخر وہ میرا خواب تھا یا پھر حقیقت، کیونکہ شنے کے کہنے کے مطابق لاش تو اس کشتی سے برآمد ہوئی تھی جسے شنے سمندر میں اتارنا چاہتا تھا مگر شاید میری مداخلت کی وجہ سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر آخر شنے جہاز میں کس جگہ چھپا ہوا تھا؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے دردناک موت مارے گا۔ تبھی میں نے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، بس اسے خفیہ طریقے سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے دن میں دن چڑھے تک سوتا رہا۔ پھر اٹھ کر میں اپنے کیبن میں ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ کسی نے میرے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھا تو سامنے پامیلا مارکوس کھڑی تھی جو بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی، پلیز میری مدد کیجیے۔ میں نے اپنے کیبن سے اس کے کیبن کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے شوہر کی طبیعت بہت خراب تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے بستر پر لیٹے فیبرکس مارکوس کو دیکھا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ فیبرکس کو کیا ہوا ہے؟ میں اس کے قریب پہنچا۔ وہ انتہائی بیمار حالت میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ وہ برسوں کا بیمار ہو۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ بالکل بے رونق ہو رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں
اور وہ بہت زیادہ لاغر نظر آ رہا تھا۔ یہ فیبرکس کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تو بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، جب میں صبح اٹھی تو میں نے دیکھا کہ فیبرکس کا یہ حال ہے کہ ان کی سانس بھی رک رک کر آ رہی ہے، تو میں آپ کو بلانے چلی گئی۔ پمیلا روتے ہوئے بولی، میں ابھی جہاز کے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ذرا سی دیر میں ڈاکٹر کو لے آیا، مگر واپس کیبن میں داخل ہوا تو فیبرکس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈاکٹر بھی اپنا اسٹیتھوسکوپ نکال کر دونوں کانوں سے لگا کر فیبرکس کی دل کی دھڑکن سننے لگے۔ پھر انہوں نے بغور اس کا جائزہ لے کر بتایا کہ اس کو شدید کمزوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے انجیکشن لگایا، کچھ دوائیں دیں اور پامیلا کو ان دوائیوں کے متعلق ہدایت دی۔ پھر کیبن سے باہر چلے گئے۔ میں بھی ڈاکٹر الیگزینڈر کے پیچھے کیبن سے باہر نکلا اور ڈاکٹر سے پوچھا کہ فیبرکس کو یہ کمزوری کیوں ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ فیبرکس کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے، اس کی وجہ سے اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر نے اپنا ماتھا رگڑتے ہوئے جواب دیا، مگر خون کی کمی کیسے ہوئی؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ یہی تو میں بھی نہیں جانتا، ایک ہی رات میں اس کے جسم کا سارا خون کہاں چلا گیا؟ فیبرکس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ شاید فیبرکس آج رات نہ نکال پائے گا، اس کے جسم کو فوری طور پر خون کی ضرورت ہے، ڈاکٹر الیگزینڈر نے جواب دیا۔ خون کا بندوبست کرنا جہاز پر ممکن نہیں ہے اور ابھی 3 دن کا سفر باقی ہے، تبھی ہم فرانس کے ساحل پر پہنچیں گے، ڈاکٹر نے بتایا۔ اسی وقت پامیلا کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہم بھاگتے ہوئے اندر فیبرکس کے کیبن کی جانب بھاگے، تب دیکھا کہ فیبرکس اپنے بستر سے اتر کر نیچے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اپنے سامنے جھکی ہوئی تھیں۔ پامیلا اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ بھی خوف سے سفید پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ فیبرکس اور پامیلا اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہاں کوئی بھوت کھڑا ہو۔ اچانک فیبرکس زور سے چیخا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس قدر چیخا کہ اس کا سارا وجود دہل کر رہ گیا۔ وہ دھڑام سے بستر پر گر پڑا اور جان کنی کی حالت میں تڑپنے لگا۔ فیبرکس کی حالت دیکھ کر پامیلا کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ چیختے ہوئے فیبرکس کی جانب بڑھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور انجان وجود کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حیرانی سے ہم ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت فیبرکس نے ایک اور چیخ ماری اور سر کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ میں نے ڈاکٹر الیگزینڈر کو جھنجھوڑا، ڈاکٹر پلیز کچھ کرو۔ ڈاکٹر بھی جیسے حیرت سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ فیبرکس کی جانب بڑھا، لیکن اسی وقت فیبرکس نے 2-3 جھٹکے کھائے، پھر اس کی گردن ایک جانب کو ڈھلک گئی۔ الیگزینڈر نے فیبرکس کی نبض دیکھی، اس کی آنکھوں کو چیک کیا، پھر مایوسی کی حالت میں کہنے لگا، فیبرکس اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ڈاکٹر الیگزینڈر نے مایوسی سے کہا تھا۔ ان کا جواب سن کر پامیلا زور کی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر پامیلا کے پاس پہنچے اور اس کی نبض دیکھنے لگے۔ صدمے کی وجہ سے یہ بھی بے ہوش ہو گئی ہے، میں کیپٹن کو اطلاع دیتا ہوں، میں نے ڈاکٹر الیگزینڈر سے کہا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ میں تو خود کیبن سے باہر آنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں شنے کی پراسرار شخصیت گلبلا رہی تھی۔ آخر یہ شنے کون ہے اور جہاز پر کہاں چھپا ہوا ہے؟ کیا وہ بھیس بدل کر سفر کر رہا ہے یا کوئی پراسرار وجود ہے یا کوئی بھوت پریت یا کوئی انجان مخلوق؟ میرے ذہن میں ہزاروں باتیں گلبلا رہی تھیں، مگر ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ شاید پامیلا مارکوس کو ان باتوں پر کوئی روشنی ڈال سکے، مگر ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے میں کچھ پوچھ گچھ کر سکتا۔ ڈاکٹر الیگزینڈر نے پامیلا کو نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا۔ پامیلا کی غیر موجودگی میں ہی فیبرکس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں اور اسے بھی صوفی کی طرح سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا گیا۔ دو اموات کی وجہ سے جہاز میں سراسیمگی پھیل گئی تھی، لہٰذا جہاز کے کیپٹن ارتقال ارسو نے تمام لوگوں کو اپنے کیبن تک محدود رہنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ جہاز پر ایک قسم کا کرفیو نافذ کر دیا گیا، کوئی بھی مسافر بلا ضرورت اپنے کیبن سے باہر نہیں آئے گا۔ کیپٹن ارتقال کی جانب سے یہ ہدایت نامہ تمام مسافروں کو مل چکا تھا، لہٰذا ہر شخص اپنے کیبن تک محدود ہو گیا۔ جہاز کا عملہ مسافروں کو ان کے کیبن میں ہی کھانا سرو کرنے لگا۔ میں بھی اپنے کیبن تک محدود رہا تھا۔
साथ ही फैब्रिक्स और सूफी की मौत के बारे में सोच रहा था। शने की पुरस्कार शख्सियत के बारे में कयास कर रहा था। अभी तक मुसलसल सोचने के बावजूद भी मैं उसकी शख्सियत के बारे में कोई अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा था। मैं 2 दिन से कैबिन में बंद रहते हुए बोर हो चुका था, लिहाजा मैं अपने कैबिन से बाहर आया। बाहर चमकीली धूप निकली हुई थी। मैंने दूर अर्शे पर नज़र दौड़ाई, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने पमीला के कैबिन के दरवाजे पर नज़र दौड़ाई। दरवाज़ा हस्बे मामूल बंद था। फैब्रिक्स की मौत को 48 घंटे से ज़ायद गुजर चुके थे। फैब्रिक्स की मौत के बाद से मेरी पमीला से मुलाकात नहीं हुई थी। हालांकि मैं पमीला से मिलना चाहता था। उसने शने के मुतालिक पूछना चाहता था ताकि अपनी उलझन को दूर कर सकूं। वैसे भी अब हमारे सफ़र का इख्तिताम होने वाला था। 24 घंटे बाद जहाज़ फ्रांस के साहिल पर पहुंच जाएगा। फिर हमारे सफ़र के इख्तिताम के साथ साथ तमाम मुसाफिर एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं हर हालत में पमीला से मुलाकात करना चाहता था। ये सोचकर मेरे कदम खुद ब खुद पमीला के कैबिन की जानिब बढ़ गए। पमीला के कैबिन के दरवाजे के सामने पहुंचकर मैं शशोपंज में मुब्तला हो गया कि आया पमीला से शने के मुतालिक पूछने का ये सही वक्त है या नहीं। जलील कमीने, तुमने मेरे फैब्रिक्स को जान से मार दिया, तुम कातिल हो। अचानक मुझे कैबिन के अंदर से पमीला के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। फिर पमीला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या फैब्रिक्स का कातिल अंदर है? मेरे जहन में सवाल उभरा। इसके साथ ही मैंने हिम्मत करके पमीला के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाने के लिए दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाज़ा खुल गया। शायद दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। दरवाज़ा खुलते ही मैं फुर्ती के साथ कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा पमीला बिस्तर पर बैठी अपना मुंह अपने दोनों हाथों में छुपाए ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने जल्दी से कैबिन में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, मगर मुझे कैबिन में किसी और शख्स की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। मिसेस फैब्रिक्स, आप खैरियत से तो है ना? मैंने पमीला को पुकारा। उसने मेरी जानिब देखा। उसकी आंखों से आंसू रवां थे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही पमीला तेज़ी के साथ उठकर खड़ी हुई और रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर मेज़ पर रखे पानी के जग से उसे पानी पिलाया, जो उसने एक ही सांस में पी लिया। खैरियत तो है ना मिसेस फैब्रिक्स? कौन था भी आपके साथ? मैंने पमीला को तसल्ली देने के बाद पूछा। वो खबीस चला गया। पमीला इधर उधर देखते हुए बोली। कौन खबीस? वो शने। उसने नफरत के साथ मेरी बात का जवाब दिया। शने पार्कर यहाँ मौजूद है? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। इस नाम ने तो मेरी रातों की नींदें हराम की हुई थीं, जिसके बारे में मैं पमीला से पूछना चाहता था। पमीला ने अज खुद उसका नाम ले लिया। हाँ, वो शने पार्कर ही था। वो शैतान है, शैतान। पमीला फिर बोली। पमीला, क्या आप मुझे शने पार्कर के मुतालिक कुछ बताएंगी? मैंने आहिस्ता से कहा तो उसने सर झुका लिया और फिर गोया हुई। ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं अमेरिका में तालीम मुकम्मल करने के बाद मैक्सिको पहुंची। सैर करते हुए कदीम रेड इंडियन के इलाकों की जानिब निकल गई। मेरी मुलाकात वहीं पर शने पार्कर से हुई थी, जो रेड इंडियन कबीले के मजहबी पुरोहित का बेटा था। मैं चंद दिन कबल उस कबीले में रुकी थी। उस कबीले के रेड इंडियन काफ़ी मेहमान नवाज थे। मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। शने पार्कर से मेरी दोस्ती वहीं पर हुई। वो मेरा गाइड बन गया। हम दोनों सारा दिन मैक्सिको की खाक छानते रहते थे। शने पार्कर उम्र में मुझसे कुछ छोटा ही था, मगर मैं सिर्फ उसको एक अच्छा दोस्त समझती थी। जब मैं फ्रांस वापस आने लगी तो शने पार्कर ने मुझसे इजहार मोहब्बत किया, जिसे सुनकर हंसते हंसते मेरा हाल बुरा हो गया। मैंने शने के इजहार मोहब्बत को मजाक में उड़ा दिया और उसे मजाक में कह दिया कि जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तब मैं उससे शादी कर लूँगी, जिसे सुनकर शने बहुत खुश हुआ। फिर मैं वापस फ्रांस आ गई। फ्रांस आकर मैं शने को भूल गई। फिर मेरी ज़िंदगी में फैब्रिक्स मार्कोस आया। मैं फैब्रिक्स से मोहब्बत करने लगी। हमारे घर वालों को भी हमारे प्यार पर कोई एतराज़ नहीं था, लिहाजा जल्द ही हमारी शादी हो गई। इसी दौरान मुझे शने का एक ख़त मौसूल हुआ, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने अपने वादे का पास नहीं रखा। जवाब में मैंने उसे समझाया कि मेरा और उसका मिलाप मुमकिन नहीं, वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर ले। मेरी शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। जब मेरी शादी में 2 दिन रह गए थे,
مجھے نوکر نے بتایا کہ آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہاں خلاف توقع شنے کو بیٹھا دیکھ کر مندمبہ خود رہ گئی۔ وہ بہت لاغر نظر آ رہا تھا۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ کملایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دیوانگی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں حسرت اور مایوسی تھی۔ میں اسے اپنی جگہ پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی بے بسی کی میں تاب نہ لا سکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے مجھ پر بے وفائی کا الزام عائد کیا اور رو رو کر التجا کرنے لگا کہ میں اپنی شادی ملتوی کر دوں۔ آخر میں میرے دل پر پتھر رکھ کر اس کو سخت لہجے میں دھتکارا۔ میرا مقصد اتنا تھا کہ وہ یہ سخت لہجہ سن کر اپنی دنیا میں واپس چلا جائے، مجھے بھول کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں اس سے پیار نہیں کرتی۔ یہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا۔ تب میں نے گھر کے نوکروں کی مدد سے اسے گھر سے باہر نکلوا دیا، پر جاتے جاتے اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اس کی نہ ہوئی تو وہ مجھے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ مگر اس کے باوجود میں فیبرکس کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے لگی۔ فیبرکس اور میں شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران مجھے شنے کی کوئی خبر نہ ملی۔ 6 ماہ بعد مجھے کام سے امریکہ آنا پڑا۔ میں اپنی بہن کو بھی ساتھ لائی تھی۔ امریکہ گھومنے کے چکر میں فیبرکس کے ساتھ ہم لوگ واپس جا رہے تھے۔ پمیلا نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ اور آج شنے آپ کے کمرے میں آیا تھا؟ میں نے پوچھا تو پمیلا نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ یقیناً فیبرکس کی موت کے وقت وہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ اسی نے میرے فیبرکس کو مارا ہے۔ وہ بیس بدل کر سفر کر رہا ہے۔ وہ اسی جہاز میں ہے، پمیلا نے روتے ہوئے کہا۔ جہاز میں میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں اس شخص کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ میں نے یہ ساری بات کیپٹن کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ شنے کا نام سنتے ہی کیپٹن ارتقال کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو گئے، مگر اس نے نہایت مہارت سے اپنے اوپر قابو پایا۔ میری نظروں سے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ چھپ نہ سکا۔ اس کی حیرت دیکھ کر میں نے سوال کیا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ہاں میں اسے جانتا ہوں، وہ اسی جہاز میں سفر کر رہا ہے، لیکن مسافروں میں اس کا نام نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، دراصل وہ اپنے اصلی نام کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک بات میں تم کو بتاتا چلوں کہ جو بات تم بتا رہے ہو کہ وہ مسٹر فیبرکس کا قاتل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ شنے ایک زندہ شخص نہیں بلکہ وہ مر چکا ہے۔ میکسیکو کے ساحل سے جہاز میں ایک تابوت لوڈ کروایا گیا تھا جو ہمیں فرانس میں ایک ایڈریس پر ڈیلیور کرنا ہے۔ اس تابوت میں شنے کی لاش ہے۔ میرے پاس سارے کاغذات بھی مکمل ہیں اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی۔ کیپٹن نے جواب دیا تو میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شنے مر چکا ہے۔ میں نے اسے زندہ حالت میں عرشے پر دیکھا تھا۔ پمیلا نے بھی اسے دیکھا تھا۔ تب کیپٹن نے میری بے یقینی کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ کیبن میں چلو، میں تمہیں شنے کی فائل دکھاتا ہوں۔ اس فائل میں شنے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے، کیپٹن نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میں اور کیپٹن اس کیبن میں پہنچ کر الماری کھولنے لگے۔ کیپٹن نے اس میں سے ایک فائل نکالی اور وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ واقعی شنے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا جو کہ 1 ہفتہ پہلے کا تھا۔ لاش کی ڈیلیوری کا ایڈریس واقعی فرانس پیرس کا تھا۔ میں نے ایڈریس پڑھا اور کچھ سوچنے لگا۔ یہ ایڈریس مجھے سنا سنایا لگتا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تو پمیلا کے والد کا ایڈریس ہے۔ مجھے یاد آ گیا، یہ ایڈریس مجھے صوفی روڈوس نے بتایا تھا۔ پھر میں نے اس تحریر کے اندر سے خط نکالا جس پر لکھا تھا، یہ میرے اکلوتے جوان سال بیٹے کی لاش ہے جس کے ساتھ تمہاری بیٹی نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرا بیٹا تو اسی دن مر گیا تھا جب پمیلا نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور اسے دھتکارا تھا۔ امید ہے کہ دوسری دنیا میں پمیلا اسے ضرور ملے گی۔ میرے بیٹے کی آخری خواہش کے پیش نظر میں اس کی لاش فرانس روانہ کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کی خواہش تھی کہ اسے پمیلا کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو پلیز میرے بیٹے کی آخری خواہش کو رد مت کرنا، اسے پمیلا کے پہلو میں دفن کرنا۔ شنے کا بدنصیب باپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پمیلا تو بھی زندہ ہے، پھر شنے کو اس کے پہلو میں کس طرح دفن کیا جا سکتا ہے؟ میں سوچنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، پمیلا کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے کیپٹن ارتقال کو بھی تیز تیز چلنے کا کہا۔ ہم دونوں پمیلا کے کیبن کے سامنے پہنچے، دروازہ دھکیلا،
مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ دروازہ توڑنا پڑے گا، میں نے کیپٹن سے کہا۔ تبھی ہم نے زور سے دروازے کو ٹکر ماری، دروازے کی کنڈی اکھڑ گئی اور ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو دھک سے رہ گئے، کیونکہ کیبن کے اندر بستر پر پمیلا کی اکڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ دور سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ پمیلا کی سانس کی ڈوری ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوف چھلک رہا تھا، اس کا منہ نیم دائرے کی صورت میں کھلا ہوا تھا۔ پمیلا مر چکی ہے، کیپٹن نے کہا تھا۔ دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر قاتل کہاں سے آیا اور کہاں سے گیا؟ کیپٹن کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ مجھے ایک نظر شنی گارڈ کی لاش دکھاؤ، میں نے کیپٹن ارتقال سے کہا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی زندہ آدمی ہو اور مردہ بن کر تابوت میں لیٹا ہو، موقع ملتے ہی تابوت سے نکل کر یہ سب کر رہا ہو۔ میرے اندر پولیس والے کی روح جاگ اٹھی تھی۔ او مائی گاڈ، اس جانب تو میرا خیال ہی نہیں گیا، کیپٹن ارتقال بولا۔ پھر میں اور کیپٹن ارتقال کیبن سے باہر نکلے۔ ہم جہاز کے نچلے حصے کی جانب جا رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہیں پر شنی کا تابوت رکھا تھا۔ جہاز کے نچلے حصے میں پہنچنے کے بعد کیپٹن ارتقال مجھے ساتھ لے کر ایک کونے کی جانب بڑھا۔ دیگر سامان سے الگ تھلگ ایک لکڑی کا تابوت رکھا تھا۔ کیپٹن ارتقال انتہائی محتاط انداز میں چلتا ہوا تابوت تک پہنچا، اس کا ڈھکن اٹھانے لگا، پوری طرح تیار تھا کہ اگر تابوت میں لیٹے شنی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا۔ کیپٹن ارتقال نے ڈھکن اوپر اٹھایا، میں نے آگے بڑھ کر تابوت میں جھانکا۔ وہاں سفید پٹیوں میں لپٹا شنی لیٹا ہوا تھا۔ تابوت کے کھلتے ہی کافور اور دیگر مسالہ جات جو لاش کو محفوظ کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں پورے ماحول میں پھیل گئے۔ میں تابوت کے قریب پہنچا۔ میں نے شنی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل دھڑک نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کی ناک کے پاس انگلی لے جا کر یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ وہ سانس لے رہا ہے یا نہیں، مگر وہ میڈیکلی بالکل ڈیڈ تھا، یہ تو مرا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ میں تابوت کے پاس سے اٹھ گیا تو کیپٹن ارتقال نے تابوت کا ڈھکن بند کر دیا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر عرصے پر آ کر کیپٹن نے مجھ سے پوچھا۔ یہ سراسر میری سمجھ سے باہر ہے۔ صوفی کے قتل والی رات میں نے خود اس کو عرصے پر دیکھا تھا اور اس سے باتیں کی تھیں۔ کیپٹن بھی اس بات پر حیران ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پمیلا کی موت کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد اس کی لاش کو لکڑی کے تختے پر رکھا گیا۔ تختے کو رسیوں کی مدد سے سمندر میں اتارا جانے لگا۔ میں اور کیپٹن یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمارا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ کیپٹن ارتقال نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں بھی یہ دیکھ کر خوف سے لرز گیا، کیونکہ تھوڑی ہی دور فاصلے پر شنی پارکر عرشے کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ ہم نے خوفزدہ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر عرشے کی ریلنگ پر چڑھ کر نیچے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں پمیلا کا جسم لہروں میں ابھر رہا تھا، ڈوب رہا تھا۔ شنی پمیلا کے پاس پہنچا اور اس کے مرتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا، پھر وہ سمندر کی تہ میں ڈوبتے چلے گئے۔ مگر مرنے کے بعد اس کی حسرت پورا ہوتا دیکھ کر میں اور کیپٹن ارتقال حیران رہ گئے۔ اگلے دن جہاز فرانس پہنچ گیا۔ سارے مسافر جہاز سے اتر کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس سفر کو بہت عرصہ گزر گیا، پھر میں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، مگر آج تک میں یہ بات سمجھ نہیں پایا کہ شنی پارکر نے کس طرح قتل کیے، اور کیا کوئی محبوب اپنی محبوبہ کے انکار پر اس طرح درندگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے جیسا کہ شنی پارکر نے کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔